بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے باوجود عذاب نہ آنے کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ جل شانہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کے اوپر دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتے ہیں، اور اگر کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، اس کا معاملہ موقوف کر دیا جاتا ہے یعنی ٹھہرا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو قیامت کے روز پوری سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جیسے دنیا فانی ہے یعنی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی نعمتیں بھی فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور دنیا کی عقوبتیں، سزائیں اور تکلیفیں بھی ختم ہونے والی ہیں، اور جیسے دنیا کی ہر چیز کمزور ہے، اسی طرح دنیا کی خوشی بھی فانی ختم ہونے والی ہے، فانی ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہے۔ دنیا کی سزا بھی فانی ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور ہے، اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ باقی رہنے والا اور قوی اور مضبوط ہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اگر اس کی طرف سے گناہ صادر ہوئے ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں اس کو دے دیتے ہیں، تاکہ آخرت میں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوں، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور اس کا اجر اس کو دیا جائے، گناہوں کی سزا کا کوئی سلسلہ باقی ہی نہ رہے، حساب کتاب پہلے ہی صاف ہو چکا ہو۔ اور اگر کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو گناہوں کے باوجود اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ اس لیے اہل علم نے، علماء نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کے گناہوں اور معصیتوں پر اصرار کے باوجود اگر اللہ کی طرف سے اس پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، معصیت پر معصیت کیے جا رہا ہے، لیکن اللہ کا کوئی عذاب اس کے اوپر نہیں آ رہا ہے، تو یہ کوئی خوش ہونے کی چیز نہیں ہے بلکہ ڈرنے کی چیز ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اللہ جب پکڑیں گے تو اچانک پکڑ لیں گے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے آدمی خوش نہ ہو بلکہ حق تعالی شانوں سے ڈرتا رہیں، گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتا رہیں۔ مومن کی شان یہی ہوا کرتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب اور سزا سے بھی پناہ مانگتا رہے، چاہے دنیا کی سزا ہو یا آخرت کی سزا ہو۔ دنیا کی سزا بھی اللہ کی طرف سے اگر سزا ہے تو وہ بھی ہم لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہی ہے، اسی لیے آدمی کو اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔